اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین ناظرین السلام علیکم۔ یہ دین اسلام میری آپ کی اور ساری دنیا کی زندگی میں کیسے آ جائے کہ عنوان پر میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور وہاں ایک صحابی ایسے خیالوں میں گمسم بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے کی ضیافت پکائی تھی، میں نے آپ کو وہاں نہیں پایا، کیا آپ کو یاد نہیں تھا؟ آپ کو دعوت نہیں تھی؟ آپ کو علم نہیں تھا؟ کیوں نہیں گئے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کے لیے دعوت تھی، مجھے بھی دعوت تھی، مجھے یاد بھی تھا، علم بھی تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیوں نہیں گئے؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوچ میں اتنا گم رہا کہ مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے ادھر جانا ہے یا نہیں جانا ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا سوچ تھی اتنی گہری، اتنی لمبی؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقدس دین اسلام آپ لائے ہیں، میں سوچتا رہا کہ یہ پوری دنیا کی زندگی میں کس طرح آ سکتا ہے، بس یہی سوچتا رہا اور وقت گزر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف و بشرا 1000 سال پورے مدینے کی لگاتار ضیافت پکاتے کھلاتے رہے، تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے جس کو تو پہنچ گیا ہے۔ اس صحابی کا نام بھی نہیں پتا، وہ غیر معروف تھے۔ اس نے صحابی نے کیا سوچا یہ بھی ہمیں علم نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسے بھی نہیں پڑھا۔ یہ وہ عمل ہے جس پر تبلیغی جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ میری، آپ کی اور ساری دنیا کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس مقدس دین اسلام میں رکھی ہے، یہ میری، آپ کی اور ساری دنیا کی زندگی میں کیسے آ جائے، ایسے ہی شروع کرتے ہر بات سے پہلے۔ یہی بات دوسرے لفظوں میں دعوت اسلامی بھی کہتی ہے کہ ہم نے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور تقریباً تمام علماء کرام کا شعوری یا لاشعوری طور پر بنیادی یہی مقصد ہوتا ہے، اور یہ نہج نبوت ہے
تو میں وہ کلا کی آواز کے سٹیج سے سامعین ناظرین کو یہ ان کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے حصے کی وہ شمع جلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. یہ کام تو بڑے علماء دین کا ہے اور اس کو اور آگے اور اعلیٰ اور معیاری وہ بناتے رہیں کہ یہ جو مقدس دین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم النبیین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے صرف محض اس لیے بھیجا ہے ہدایت دے کر، صراط مستقیم قرآن و سنت سپریم لا آف لینڈ دے کر دین الحق، اس کی مزید تشریح کہ کوئی ابہام نہ رہے کہ انفرادی، اجتماعی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر تمام ادیان پر یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، قرآن اور سنت کو غالب کر دیں، مسلط کر دیں. اگرچہ ان مشرکوں کو، مجھے نہ ماننے والوں کو جتنا بھی ناگوار گزرے پرواہ نہ کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایک بنیادی فرق، جس وجہ سے کہ یہ علماء دین متفق علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچان لیں تو میں نے تجھے پیدا کیا. اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگ انفرادی، اجتماعی، ریاستی، بین الاقوامی سطح پر نفسانیت، شیطانیت اور دنیا کی محبت میں اس حد تک ڈوب چکے ہیں کہ وہ مجھے بھول چکے ہیں، مجھے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے مسلط کر رکھا ہے اس دنیا پر، اور میں نے ان کو مہلت دے دی ہوئی ہے، شیطان نے مجھ سے مہلت لے لی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے. لیکن کامیاب وہ ہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے
تم واحد آدمی ہو. الیوم 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 الیوم. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں. الف لام جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سیکنڈ پہلے بھی نہیں. بالکل آج الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں جو پہلے مکمل نعمتیں نہیں دی تھی وہ میں نے مکمل نعمتیں آج کے دن پر دے دی. اور میں اس دین اسلام کے باطل ادیان پر اس کے غلبے کو پر بہت خوش ہوں, مطمئن ہوں کہ اس کو غالب کر دوں. تو یہ میں انشاءاللہ اس پر مزید اس کی تشریح کرتا رہوں گا. تو میں آپ اپنی بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں کہ یہ اگر کنواں پاک ہو جائے, اگر کنواں پاک ہو جائے, اس کے جو آگے راستے ہیں اس میں نجاستیں بھی بائی دی وے اگر تھوڑی سی پڑی بھی رہیں تو وہ جب چلتا رہے تو نجاستیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. لوگ بھی ان کو صاف کر دیتے ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی اس کو پاک کر دیتا ہے اور ہر ایک کو پاک پانی ملتا ہے. یہ اگر قیادت متقی, مخلص اور صاحب قربانی والی ہو, اہل ہو, اہل ترین ہو, اور وہ قرآن اور سنت کو سپریم لا آف لینڈ نافذ کر کے آزاد ہو جائے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن اور سنت کو نافذ کر دیں, یہ انفرادی, اجتماعی, ریاستی اور عالمی سطح پر ایک سجدہ جسے تو معمولی سمجھتا ہے, جس کی طرف تیرا توجہ نہیں ہے, جس کی طرف تو کوشش نہیں کر رہا, اگر ہو جائے تو تم آزاد ہو جاؤ گے اور 1000 دنیاوی خداؤں کو مسمار کر کے ایک اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کی مردہ سنت کو زندہ کر دو گے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیادی مشن ناج نبوت, اس دعوت پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اجازت ہے, خدا حافظ, السلام علیکم.